ہم امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی چیف آف سٹاف کا کہنا ہے ایرانی قوم کسی جارحانہ اقدام کے آگے جھکنے والی نہیں۔ جاری کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو مزید مہلک حملوں کی دھمکی۔ اپنے خطاب میں بولے آج غیر معمولی کامیابی ملی، دنیا کے لیے ایران کا جوہری خطرہ کامیابی کے ساتھ ختم کر دیا۔ اب یا تو امن ہوگا یا ایران کے لیے سانحہ۔ ایران فوری جنگ بندی کرے اور امن کی طرف لوٹ آئے ورنہ مزید شدت کے حملے ہوں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا ایران پر حملے کے لیے نیتن یاہو کے ساتھ ٹیم کے طور پر کام کیا، بہت سے اہداف رہ گئے ہیں، امن نہ ہوا تو درستگی کے ساتھ دیگر اہداف کے پیچھے جائیں گے۔ ٹرمپ سچویشن روم میں اپنی ٹیم کے ہمراہ آپریشن کا براہ راست جائزہ لیتے رہے۔ ایران پر حملے کے بعد صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ نیتن یاہو نے امریکی صدر سے اظہار تشکر کیا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا ٹرمپ کا جرأت مندانہ فیصلہ تاریخ بدل دے گا۔ امریکہ نے وہ کر دکھایا جو دنیا کا کوئی دوسرا ملک نہیں کر سکتا تھا۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ تھا، جسے ختم کرنے کا وعدہ پورا ہو گیا۔ ایران کا امریکہ کو جواب دینے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب نے کہا اب جنگ شروع ہو چکی، امریکہ تھوڑا انتظار کرے، سزا بھگتے گا۔ مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا سلامتی کونسل کے مستقل رکن امریکہ نے بمباری پرامن جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے UN چارٹر کی سنگین خلاف ورزی کی۔ حملے بین الاقوامی قانون اور NPT کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہر رکن کو اس خطرناک اور مجرمانہ طرز عمل پر تشویش ہونی چاہیے۔ امریکی حملوں کے سنگین اور دیرپا نتائج مرتب ہوں گے۔ ایران اپنی خود مختاری اور مفادات کے دفاع کے تمام آپشنز محفوظ رکھتا ہے۔ عراقی حکومت کی امریکی حملے کی مذمت۔ رد عمل دیا کہ ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یمنی حوثیوں کی بھی ایران پر امریکی حملوں کی مذمت۔ حوثی رہنما محمد الفرح نے کہا ایرانی جوہری تنصیب کو تباہ کرنا جنگ کا خاتمہ نہیں آغاز ہے۔ حماس کی بھی ایرانی حملوں کی مذمت۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا اسرائیل پر مزید شدت سے وار۔ پہلی بار خیبر میزائل کا استعمال، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کو روکنے میں مکمل ناکام۔ تل ابیب، حیفا اور دیگر شہروں میں تباہی۔ حیفا میں عمارت ملیہ میٹ ہو گئی، 20 افراد زخمی ہونے کی تصدیق۔ ایرانی حکام کے مطابق تازہ حملوں میں اسرائیل کے اہم ہوائی اڈے اور تحقیقاتی مراکز سمیت 4 اسٹریٹجک اہداف پر میزائل فائر کیے۔ بن گورین ایئرپورٹ اور بایولوجیکل ریسرچ سینٹرز پر بھی شامل۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے ایران نے 20 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے۔ ایرانی حملے میں ڈرونز کا بھی استعمال۔ ڈرون کا ہدف کو نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود اسرائیلی دفاعی نظام کی ناکامی پر سوالات اٹھنے لگے۔ اقوام متحدہ نے امریکی حملے کو کشیدگی میں خطرناک اضافہ قرار دے دیا۔ UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترس نے تنازع تیزی سے بے قابو ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہتے ہیں شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارت کاری ہے، واحد امید امن ہے۔ کولمبیا کے صدر گسٹاوو پیٹرو کی بھی امریکی حملے کی مذمت۔ کہا ایران کوئی جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا تھا، امریکی حملوں سے مشرق وسطی کو آگ لگ گئی۔ ہم عالمی امن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وینزویلا اور میکسیکو نے بھی امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ایران مذاکرات کی میز پر واپس آئے اور بحران کے خاتمے کے لیے سفارتی حل تلاش کرے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ استنبول میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں کہا ہم اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے عالمی امن کو خطرہ ہے۔ پاکستان ایران کے حق دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ سیکیورٹی کونسل سمیت تمام پلیٹ فارمز پر اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی۔ کسی بھی تنازع کا حل بات چیت میں ہے۔ اسرائیل کو حاصل چھوٹ اب ختم کی جائے۔ امریکی اراکین کانگریس نے ایران پر حملہ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بنیاد قرار دے دیا۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا جنگ کا اعلان صرف کانگریس کا اختیار ہے، امریکی صدر کا نہیں۔ اختیارات سے تجاوز کرنے کے نتائج امریکہ اور خطے دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کانگریس فوری طور پر آئینی کردار ادا کرتے ہوئے ایکشن لے۔ رکن کانگریس سارا جیکبز نے بھی ایران پر حملہ امریکی آئین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سینیٹر شون کاسٹر نے کہا ایران فوری خطرہ نہیں تھا، حملہ کر کے امریکہ کے مفادات کو خطرے میں ڈالا گیا۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کی مشرق وسطی میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔
امریکی شہر نیو یارک میں سیکیورٹی سخت، مذہبی، ثقافتی اور سفارتی مقامات پر اضافی اہلکار تعینات۔ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی، دنیا ایک نئے اور خطرناک دور سے گزر رہی ہے۔ ٹرمپ کے سابق مشیر سٹیو بینن کا دعویٰ، کہا یہ کھیل اب پوری شدت سے جاری ہے۔ ہم ایک ایسے ویکینڈ میں داخل ہو چکے ہیں جو تاریخ بدلنے والا ہے۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن کی اسرائیلی وزیر اعظم پر تنقید، کہا نیتن یاہو طویل عرصے سے ایران سے جنگ کے خواہاں تھے تاکہ وہ اپنی حکومت کو طول دے سکیں۔ صدر ٹرمپ کو مشورہ ہے موجودہ صورتحال میں مزید جنگی اقدامات سے گریز کریں۔ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہیں تو انہیں ضرور استعمال کرے گا، روس کی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین دمیتری میدویدیو کہتے ہیں۔ نیتن یاہو چلے جائیں گے لیکن ایران نئے آیت اللہ کی قیادت میں برقرار رہے گا۔ ایران کا پتہ نہیں لیکن اسرائیل کا خفیہ جوہری پروگرام ہے۔ اسرائیل اور ایران دونوں کو اپنے جوہری پروگرام ترک کر دینے چاہیے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کا جرم ثابت، ایران نے مجرم مجید مصیبی کو پھانسی دے دی۔ عرب میڈیا کے مطابق مصیبی نے موساد کو حساس معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی تھی۔ سپریم کورٹ سے سزا کی توثیق کے بعد پھانسی دی گئی۔ ادھر ایران نے جاسوسی کے الزام میں جرمن شہری کو گرفتار کر لیا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ملزم حساس فوجی اور جوہری علاقوں میں جاسوسی کر رہا تھا، جو سیاح کے بحث میں ایران میں داخل ہوا اور ملک بھر کے حساس علاقوں کی ویڈیوز بنائی۔ پاسداران انقلاب نے صوبہ مازندران سے بھی موساد کے ایک جاسوس کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار اسرائیلی جاسوس کا اعترافی بیان بھی منظر عام پر آ گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید